بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ سہو کا تیسرا حصہ اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ صفحہ نمبر 182 سے عرض کروں گا۔ سجدہ سہو کے مسائل سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کرمانی چینل ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب اور لائک کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے، دوستوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک موال، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے مسائل جو ہیں یہ معتبر فقہ کی جو کتابیں ہیں ان سے میں نے لیے ہیں، اور اسی پر اعتماد ہے کہ اس لیے کہ نفل اثر کے بعد اپنے اختصار سے پڑھے تو مکروہ ہے، اور واجب اختیار سے نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور فجر کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بقدر تشہد قاعدہ کیا اور پھر تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا اور اس کا سیدھا کر لیا تو چوتھی رکعت اس میں نہ ملاوے۔ یہ مسئلہ عالمگیری، متبین اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 182 میں موجود ہے۔ اور تجریس میں تصریح کی ہے کہ فتوی حشام کا اس روایت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملانے میں صبح اور عصر میں کچھ فرق نہیں، اور صبح اور عصر میں بھی رکعت ملانا مکروہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بحر الریق، عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور اگر فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بقدر تشہد قاعدہ نہیں کیا تھا تو فرض اس کے باطل ہو گئے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، برخلاف اس کے کہ اگر عصر کی نماز میں چوتھی رکعت پر قاعدہ نہ کیا اور 5ویں رکعت کو کھڑا ہو گیا اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو 6ٹھی رکعت ملا لے، اس لیے کہ عصر سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اور عصر کی نماز میں چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا اور 5ویں رکعت کو کھڑا ہو گیا اور ابھی سجدہ نہیں کیا، قاعدہ کی طرف کو عوض کرے۔ محیط عالمگیری میری تفسیر کرمانی جلد اول میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور خلاصہ خانیہ میں ہے کہ تشہد پڑھے اور اسلام اور سلام پھیرے یا سلام پھیرا سجدہ سہو کرے۔ ترخانیہ عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی۔ اگر ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا اور 5ویں رکعت کو کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو ہمارے نزدیک اس کی ظہر فاسد ہو گئی۔ محیط عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اس کے نفل سے بدل گئے اور 6ٹھی رکعت اور ملا لے، اور اگر نہ ملاوے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں بھی موجود ہے اور عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں مسئلہ یہ موجود ہے۔ پھر امام ابو یوسف کا یہ قول ہے کہ جس وقت اس نے سجدہ کے لیے سر رکھا اس وقت نماز اس کی فاسد ہو گئی، اور امام محمد کا یہ قول ہے کہ جب سجدہ سے سر اٹھائے گا اس وقت فاسد ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر زمین پر رکھتے ہی سجدہ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے سر رکھ کر پھر اٹھانے سے سجدہ کا فرض ادا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود اور عالمگیری میں بھی موجود اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 182 میں موجود ہے۔ فخر الاسلام نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ فتوے کے واسطے قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مختار ہے، یہ نہایہ میں بھی ہے اور عالمگیری میں بھی ہے۔ اور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سجدہ میں حدث ہوا تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اس نماز کی درستی ممکن نہیں، اور امام محمد کے نزدیک ممکن ہی کی جائے، اور وضو کرے۔ محیط عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور قاعدہ کرے تشہد پڑھے اور سلام پھیرے فتح القدیر میں ہے اور عالمگیری میں ہے اور میں تفسیر کرمانی۔ اور واضح یہ ہے کہ وہ صاحب کا سجدہ نہ کرے، یہ مسئلہ نہایہ میں بھی ہے اور عالمگیری میں بھی ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 182۔ اگر کسی آدمی پر سجدہ صاحب کا واجب ہے تو اگر وہ نماز کے قطع کرنے کے لیے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی داخل صلاۃ رہتا ہے، یعنی نماز میں رہتا ہے۔ اگر اس وقت صاحب کا سجدہ کرے اور سجدہ نہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں داخل نہیں، اور یہی اصح ہے، اور امام محمد اور ظفر کے نزدیک وہ داخل نماز ہے، اگرچہ وہ جو ہے صاحب کا سجدہ نہ کرے۔ پس بعد سلام کے اگر کسی شخص نے اس کے ساتھ اقتداء کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سجدہ صاحب کرے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ اور اگر اس وقت کہہ کا مارا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہ ٹوٹے گا، اور نماز اس کی بالاجماع پوری ہوگی، اور سجدہ صاحب اس سے ساقط ہو گیا۔ اور اگر اس وقت مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب اس کے فرض 4 رکعت ہو جائیں گے، اور نماز کے آخر میں صاحب کا سجدہ کرے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اس کے 4 نہ ہوں گے، اور سجدہ صاحب اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو ہے ایجاب موجب البطال ہے۔ شرح نکایہ میں مسئلہ موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 182 جلد اول سورہ بقرہ کی آیات تفسیر کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے۔ ابو المکرم کی تصریف ہے کہ کسی آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اس میں صاحب ہوا اور صاحب کا سجدہ کیا اس کے بعد، اور نماز جو ہے اس پر بنا نہ کرے، یہ مطلب ہدایہ میں بھی موجود ہے اور عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 182۔ اگر نماز بنا کر لی تو صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ تحریمہ باقی ہے، اور مختار یہ ہے کہ سجدہ صاحب کا اعادہ کرے۔ اگر مسافر نے سجدہ صاحب کے بعد اقامت کی نیت کی تو اب 4 رکعتیں اس پر لازم ہو جائیں گی، سجدہ صاحب کا اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ متبین میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس میں صاحب ہوا اور اسی نماز میں آیات سجدہ پڑھی تھی، اس کا سجدہ بھی نہیں کیا اور 1 رکعت کا 1 سجدہ چھوڑ دیا، پھر سلام پھیر دیا، تو اس مسئلہ میں 4 صورتیں ہیں۔ یہ تو سب فعل بھولنے سے کیے یا سب عمدن کیے، یعنی جان بوجھ کر، یا تلاوت کا سجدہ بھول کر چھوڑا اور نماز کا سجدہ جان کر چھوڑ دیا، یا نماز کا سجدہ بھول کر چھوڑا اور تلاوت کا جان کر چھوڑا۔ پہلی صورت میں بالاتفاق اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ سلام صاحب ہے اور صاحب سے سلام ہونے میں نماز کے اندر جو ہے تحریمہ سے خارج نہیں ہوتا، اور تیسری صورت میں نماز اور اس کی بالاتفاق فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ عمدن سلام پھیرنے سے تحریمہ سے خارج ہو جاتا ہے، اور چوتھی صورت میں ظاہری روایت کے بموجب جب نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 182 میں۔ اگر صاحب کے سجدہ میں صاحب ہو تو سجدہ صاحب واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ تہذیب میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر سجدہ صاحب ہوا تو گمان جو ہے غالب پر عمل کرے، اور اگر نماز میں بہت بار صاحب ہوا تو وہ 2 سجدے کافی ہیں۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی۔ اگر رات میں نفل نماز کی امامت کی تو اگر جان کر قرات آہستہ پڑھی تو برا کیا، اور جو بھولے سے پڑھی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی صفحہ
نمبر 182 جلد اول۔ اگر تراویح اور وطر میں امام نے جہر نہ کیا تو سیدھا صحو لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ تالخانیہ، عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اگر امام کو سجدہ صحو ہو پھر حدث ہوا، اس نے کسی شخص کو خلیفہ کر دیا تو جو ہے خلیفہ سلام کے بعد صحو کا سیدھا کرے، اور اگر خلیفہ کو اپنی نماز میں سجدہ صحو جو ہوا تو 2 سجدے صحو کے امام اور خلیفہ دونوں صحو کو کافی ہیں۔ جیسے امام کو جو ہے 2 مرتبہ کے صحو میں ہوتے ہیں، اور اگر پہلے امام کو صحو نہیں ہوا تھا تو خلیفہ کو ہوا تو خلیفہ کے صحو سے پہلے امام پر بھی سیدھا صحو واجب ہوگا، اور اگر پہلے امام کو خلیفہ کرنے کے بعد سیدھا صحو ہوا تو اس سے کچھ واجب نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ذخیرہ کتاب میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 182۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ چوتھی رکعت میں بقدر تشہد کر کے بھولے سے سلام پھیر دیا اور تشہد نہیں پڑھا تو اس پر صحو واجب جو ہے کیونکہ تشہد پڑھے پھر سلام پھیرے اور پھر صحو کا سیدھا کرے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور ان کے علاوہ باقی اناف کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جس آدمی کو نماز میں شک ہوا اور یہ نہ معلوم ہوا کہ یہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن بات ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، کسی نماز 4 رکعتیں والی پر بات کر لیں تو وہ ہو تو یا 4 اور ایسی اتفاق پہلی ہی مرتبہ ہوا تھا تو اثر نماز 9 پڑھے۔ تو عزیز المحترم یہ مسئلہ سراج الوہاج میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 183 جلد اول میں موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر بقایا میں مسائل جو ہے سیدھا صحو کے چوتھے حصے میں پھر عرض کروں گا۔ تو میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری تفسیر کرمانی جو ہے وہ تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں وہ ہے میرے چینل کرمانی ٹی وی میں، اور دوسری کرمانی ٹی وی 3 میں ہے مسائل فقہ کے، نماز کے، طہارت کے۔ تو دونوں کو آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک مال تحصیل نال سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے